برطانیہ نے ایرانی آئل ٹینکر چھوڑنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ تہران آئل ٹینکر شام نہ جانے کی ضمانت دے تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ تیل بردار جہاز جلد از جلد چھوڑ دیا جائے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک مذاکرات ہوئے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی تیل بردار بحری جہاز کو اس شرط پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ضمانت دے کہ خام تیل شام نہیں لے جایا جائے گا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہر صورت تیل کی ایکسپورٹ جاری رکھیں گے۔ برطانیہ آئل ٹینکر کو جلد چھوڑ دے تو اس کے لیے بہتر ہے، ہم معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ہفتے کے روز نیو یارک روانہ ہو گئے۔ ظریف کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کی شدت انتہا پر ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے جون میں کہا تھا کہ واشنگٹن ایران کے سینئر عہدیداران پر پابندیاں عائد کرے گا، جن میں وزیر خارجہ جواد ظریف بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے فی الحال ظریف پر پابندیاں نہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ بظاہر امریکہ سفارتی کوششوں کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ میں سابق برطانوی سفیر نے اپنی حکومت کو خفیہ پیغام کے ذریعے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما سے حسد میں ایران نیوکلیئر ڈیل ختم کی۔ امریکی صدر کا نیوکلیئر ڈیل ختم کرنے کا سفارتی غارت گری ہے۔ جان بولٹن کے انتظامیہ کا حصہ بننے کے بعد یہ تو ہونا ہی تھا۔ سابق سفیر کم روز کا اپنی حکومت کے نام 2018 میں بھیجا گیا خفیہ پیغام منظر عام پر آ گیا ہے، جس کے مطابق برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے امریکہ کو ایران ڈیل پر قائم رکھنے کے لیے وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی کیا تھا، تاہم وہ صدر ٹرمپ کو ڈیل پر قائم رکھنے میں ناکام رہے تھے۔ ڈروچ نے کہا کہ نوبت یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ایران پر نئی پابندیوں کے سوا کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ ادھر تبت کے رہنما دلائی لاما کی سالگرہ کی سالانہ تقریبات رکوانے کے لیے چینی فوجی مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں داخل ہو گئے۔ چینی فوجی تقریب کے دوران تبت کے پرچم لہرانے پر مشتعل ہوئے اور پیپلز لبریشن آرمی کے اہلکار 6 جولائی کو لداخ کے سیکٹر دم چوک میں داخل ہوئے۔ چینی فوجی گاڑیوں سمیت داخل ہوئے اور یہاں مقیم تبتی مہاجرین کی طرف سے پرچم لہرائے جانے پر احتجاج ریکارڈ کروایا اور 40 منٹ بعد واپس چلے گئے۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ ہم اس دن دلائی لاما کے 84ویں سالگرہ منا رہے تھے جب چینی افواج دم چوک کے علاقے میں 6 کلومیٹر تک اندر آ گئی۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس تھے اور گاڑیوں میں سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر پہنچے تھے اور مبینہ طور پر چینی پرچم بھی لہرا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ چینی افواج علاقے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دوبارہ 7 جولائی کو بھی آئے۔ ہم کئی سالوں سے سالگرہ مناتے آ رہے ہیں، لیکن اس سے قبل چینی افواج کی طرف سے ایسا کوئی قدم دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ ادھر فرانس کے صدر نے خلا کے لیے مخصوص عسکری فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ فوجی اہلکاروں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خلائی صلاحیتوں کی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ ستمبر میں خلا کے لیے ایک بڑی کمان تشکیل دی جائے گی۔ یہ فرانسیسی فضائیہ کا حصہ ہوگی اور اس کو ایئر اینڈ سپیس فورس کا نام دیا جائے گا۔ دنیا میں بڑی خلائی طاقتیں امریکہ، چین اور روس کئی برس سے خلا میں غلبہ پانے کی دوڑ میں شریک ہیں۔ ادھر انڈیا میں نوجوت سنگھ سدھو نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے سادہ سے استعفیٰ میں مستعفی ہونے کی وجہ تحریر نہیں کی۔ نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے وزیر اعلیٰ سے اختلاف کے باعث گزشتہ ماہ ہی وزارت بلدیات اور سیاحت و ثقافت سے دستبردار ہو گئے تھے، تاہم راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد معاملات طے پا گئے تھے، جس کے بعد سدھو کو وزارت توانائی دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ارمندر سنگھ کے درمیان اختلافات اس وقت شدت اختیار کر گئے تھے جب لوک سبھا کے انتخابات میں نوجوت سنگھ کی اہلیہ نوجوت کور سدھو کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا۔ اسی طرح انڈیا کی ایک اور خبر ہے کہ کیا انڈین کرکٹ ٹیم گروہ بندی کا شکار ہو چکی ہے۔ بہترین کھیل کا مظاہرہ کر رہی ہندوستانی ٹیم نے نہ صرف سیمی فائنل میں جگہ بنائی بلکہ لیگ مقابلوں کے بعد پوائنٹ ٹیبل میں بھی سر فہرست رہی۔
نیوزی لینڈ سے ہار جانے کے بعد سے ٹیم انڈیا پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں۔ پہلے تو کپتان ویرات کوہلی اور کوچ روی شاستری کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے ٹیم مینجمنٹ کو ہدف تنقید بنایا گیا، اور اب میڈیا میں بھی یہ بات زور و شور سے گردش کر رہی ہے کہ ہندوستانی کی کرکٹ ٹیم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک گروپ کپتان ویرات کوہلی اور دوسرا نائب کپتان روہت شرما کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ ہیڈ کوچ روی شاستری اور ویرات کوہلی فیصلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ ویرات کوہلی کو کمیٹی کے سربراہ ونود رائے کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ ویرات کوہلی کی ذاتی کارکردگی تو بہتر ہے، لیکن نہ جانے ہیڈ کوچ روی شاستری اور بولنگ کوچ بھرت ارون کب جان چھوڑیں گے۔ یاد رہے کہ ماضی میں ویرات کوہلی کے کوچ انیل کمبلے سے بھی اختلافات ہوئے تھے، لیکن وہ خود ان کی تردید کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی خبروں میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف نے برطانیہ کی جانب سے پنجاب کو دی گئی 50 کروڑ پاؤنڈز کی امداد میں سے کئی ملین پاؤنڈ کی رقم چرائی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ پہنچائی۔ صوبہ پنجاب کے لیے برطانیہ نے 50 کروڑ پاؤنڈ کی امداد دی تھی۔ امداد کے لاکھوں پاؤنڈز برطانیہ منتقل کیے گئے تھے، جبکہ شہباز شریف نے کچھ رقم DFID کے پروگرام سے بھی چرائی۔ شہباز شریف کے داماد کو متاثرین کے لیے 10 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے تھے، تاہم امداد سے چوری کیے گئے لاکھوں پاؤنڈ برمنگھم منتقل کیے گئے تھے۔ برمنگھم سے پیسے شہباز شریف کے برطانوی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے تھے۔ برطانوی اخبار کے مطابق 2003 میں شریف خاندان کے اثاثے 1.5 لاکھ پاؤنڈ تھے، جبکہ 2018 میں شریف خاندان کے اثاثے 20 کروڑ پاؤنڈ تک جا پہنچے، جبکہ رقم شہباز شریف کی اہلیہ، بچوں اور داماد کو منتقل کی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری طرف برطانیہ ہی کے ادارے DFID نے ڈیلی میل کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے کی جانب سے فراہم کی گئی امدادی رقوم میں خرد برد کے بارے میں اخبار نے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیے۔ DFID کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور امدادی رقوم کی کرپشن سے پاک ترسیلی نظام کے باوجود ڈیلی میل کی رپورٹ کے مندرجات پر غور کیا گیا ہے، تاہم اس رپورٹ میں شواہد اور ثبوت کا فقدان ہے۔ ادھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے کاروبار کے آغاز چھوٹے اور درمیانی کاروباری طبقے کی سہولتوں کے لیے 100 ارب روپے کا معاونتی مالیاتی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری کردہ وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے ایک نوٹیفیکیشن میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس مالیاتی معاونتی پروگرام سے 18 سے 45 برس کی عمر کے تمام شہری مستفید ہو سکتے ہیں اور 50 لاکھ روپے تک کی مالیاتی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ رقم 6 سے 8% شرح سود کے حساب سے انہیں فراہم کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور خبر ہے کہ سی پیک منصوبہ پاکستانیوں کی تاریخ بدل دے گا، جس سے بے شمار پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع مہیا ہو گئے ہیں۔ چینی نائب سفیر لی زون نے M5 کی تکمیل پر پاکستانیوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ پاکستانیوں کے لیے 23,000 نوکریوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی ایک اور خبر ہے کہ قربانی کے جانور 20% تک زائد مہنگے ہونے کا امکان ہے۔ اس سال پیٹرولیم مصنوعات اور ڈالر کے مہنگا ہونے کا اثر جانوروں کی قیمتوں پر بھی پڑے گا۔ کرایوں اور جانوروں کی خوراک کی قیمت میں اضافے سے اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ سال جو بکرا 25,000 روپے میں فروخت ہوا تھا، اس سال ایسے بکرے کی قیمت کم سے کم 30 سے 35,000 روپے ہوگی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال منڈی میں ابھی تک تیزی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ چیئرمین FBR شبر زیدی نے کہا ہے کہ آٹا، میدا، سوجی اور دال کسی کھانے کے آئٹم پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ میدے اور آٹے پر سیلز ٹیکس نہیں لگایا۔ سیل ٹیکس وہ دیتا ہے جو رجسٹر ہو۔ شناختی کارڈ سے متعلق ابہام پیدا اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لوگ شناختی کارڈ کی آڑ میں اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم بھی تھوڑی بہت ان کی سیاست جانتے ہیں۔ ادھر سپورٹس کی خبر یہ ہے کہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے آسٹریلین باکسر بلی ڈب کو ناک آؤٹ کرتے ہوئے ورلڈ باکسنگ کونسل WBC کے چیمپئن بن گئے ہیں۔
سعودی عرب کے شہر جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹس سٹی میں ہونے والی اس فائٹ کے آغاز میں ہی عامر خان حریف پر تابڑ توڑ مکے برساتے دکھائی دیے۔ چوتھے راؤنڈ میں ہی عامر خان نے آسٹریلین حریف کو ناک آؤٹ کر کے چیمپئن شپ جیت لی۔ یاد رہے کہ بھارتی باکسر کے فائٹ سے علیحدہ ہونے کے بعد آسٹریلوی باکسر نے عامر خان کے خلاف مقابلے کا فیصلہ کیا تھا۔ میچ کے اختتام پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر راحیل شریف نے عامر خان کو ان کی جیت پر مبارکباد بھی پیش کی۔